اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین امام المتقین یاسوب الدین غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ سب سے پہلے امام عصر امام زمانہ علیہ السلام کو عقیدت پیش کرتی ہوں، مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور اس کے بعد آپ تمام مومنین کو مبارک پیش کرتی ہوں آج کے دن کے لیے، خصوصیت سے وہ دن جس کو عید اکبر کہا جاتا ہے، جسے عید غدیر کہا جاتا ہے، جسے عید ولایت کہا جاتا ہے اور عید رسالت کہا جاتا ہے۔ آج کا دن چونکہ بہت بڑی عید ہے، عید غدیر ہے، اور جس دن ہمارے مولا کائنات کی ولایت کا اعلان ہوا تھا، اور امام کا فرمان ہے کہ اس دن جب ایک دوسرے سے ملو تو اس وقت یہ جملے کہتے ہوئے ملو کہ جو ابھی میں نے سرنامے میں بیان کی، الحمدللہ الذی جعلنا، کہ جس پروردگار عالم نے ہمیں حمد اس پروردگار کی کہ جس نے متمسک کیا ہے ہمیں ولایت حضرت علی ابن ابی طالب کے ذریعے سے۔ مولا کائنات کی یہ ولایت، یہ عظیم تحفہ تو ہمیں پروردگار عالم نے عطا کیا، پروردگار عالم کی جانب سے ہمیں ملا ہے، لیکن ہم یہ عید مناتے ہوئے اس عید کی اس حقیقت کو نہیں سمجھتے کہ جس کو احیا کرنے کا بہت زیادہ حکم دیا گیا ہے۔ فقط یہ حکم نہیں تھا کہ اس کو منایا جائے، اس کو احیا بھی کیا جائے، اس کو سمجھا بھی جائے، اس کو نفوذ کے لیے، اس کے نافذ کرنے کے لیے کام بھی کیا جائے، اس کے نافذ ہونے کے لیے، یعنی ولایت کے نفوذ کے لیے، ولایت کو نافذ کرنے کے لیے جدوجہد بھی ہم نے کرنی تھی۔ ہم بالکل اسی طرح ہوئے کہ جیسے جب رسول نے اعلان کیا تو سب کے سب بخن بخن کہتے رہے، ہم نے بھی وہی سب کچھ کیا، مبارکباد دی، خوشیاں منائی، عید منائی، جشن منایا، اور اس کے بعد ہم اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم ہر سال یہ رسم ادا کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ جبکہ غدیر کیا تھی؟ غدیر ہمیں کیا پیغام، یہ دن ہمیں کیا پیغام دے رہا تھا؟ یہ عید کس لیے برپا ہو رہی تھی، اور اس عید کو برپا کرنے کے لیے کیوں بار بار آئمہ اس طرف رجوع کر رہے تھے، کیوں بار بار ہمیں غدیر کی طرف بھیجا جا رہا تھا؟ ہم اس سے غافل رہے، اور بہت سالوں سے لے کر اب تک ہم اسی طریقے سے رسمی طور پر اس عید کو منا کر جشن، ڈھول، قصیدے، نعرے، یہ سب کچھ کر کے ہم اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ عید اکبر یہ مہجور ہے، منائی ضرور جاتی ہے، لیکن اس کی حقیقت سے ہم سب غافل ہیں، ہم اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے۔ ولی جو خدا کی طرف سے نمائندہ ہوتا ہے، جس کو سلیکشن جو ہے وہ ہم لوگ نہیں کرتے، یا الیکٹ لوگ مل کر نہیں کرتے، اس کو سلیکٹ کرتا ہے جو پروردگار عالم کرتا ہے، اس کو چنتا ہے تو پروردگار عالم چنتا ہے۔ اور پروردگار عالم کس لیے چنتا ہے؟ پروردگار عالم کی اس میں حکمت کیا ہے؟ کیونکہ پروردگار عالم نے اپنے اس نظام کو چلانے کے لیے، نظام الہی کو چلانے کے لیے، پروردگار کو جس نمائندے کی ضرورت ہوتی ہے وہ پروردگار عالم کا وہ ولی ہوتا ہے۔ پروردگار عالم نے دین کی حفاظت کا ذمہ تو لیا ہے، اور غدیر کے ذریعے سے اس دین کی حفاظت بھی کی ہے، جس طرح پروردگار عالم کا قرآن میں فرمانا ہے کہ ہم نے اس دین کو نازل کیا ہے، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو پروردگار عالم خود حفاظت کر رہا ہے، لیکن مومنین کی حفاظت کی ذمہ داری پروردگار عالم نے نہیں لی ہے۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ دین کی انشورنس تو ہے، دین کا بیمہ تو کیا ہے پروردگار عالم نے انہی ولیوں کے ذریعے سے، لیکن پروردگار عالم نے مومنین کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، یعنی مومنین کی اس دین کی حفاظت کا ذمہ پروردگار عالم نے نہیں لیا۔ آپ کی ہماری انشورنس نہیں ہوئی۔ یا اس کی یہ بہترین مثال ہے کہ جیسے جب کوئی انسان گاڑی خریدتا ہے تو گاڑی کی انشورنس وہ کمپنی کر دیتی ہے، لیکن ڈرائیور کی انشورنس نہیں ہوتی، خریدنے والے کی انشورنس نہیں ہے وہ، یعنی وہ گاڑی جب خریدتا ہے تو گاڑی کی انشورنس دی جاتی ہے، خریدنے والے کی انشورنس نہیں ہوتی ہے۔ تو خدا نے دین کی انشورنس دی ہے، لیکن جو مومنین ہیں، جو امت ہے، جو انسان ہیں، ان کو انشورنس، ان کے دین کی انشورنس پروردگار عالم نے نہیں دی۔ کیوں نہیں دی؟ کیونکہ خود خدا کہتا ہے کہ اگر تم خود بدلنا چاہو گے، تم خود درست ہونا چاہو گے، تم خود اپنی صحیح راہ اختیار کرو گے تو پھر میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن اگر تم خود ہی بدلنا نہیں چاہتے، تم خود ہی سدھرنا نہیں چاہتے، تم خود ہی کچھ قبول نہیں کرنا چاہتے، تو پھر ہم تمہارا ساتھ اس معاملے میں تمہارا ساتھ ہرگز نہیں دیں گے۔ تو پروردگار عالم نے دین کو ایک دستور دیا ہے، دین کیونکہ خود ایک دستور ہے اور اس کے لیے ایک نظام کی ضرورت ہے۔
ایک حاکم کی ضرورت ہے، ایک ولی کی ضرورت ہے جو اس نظام کو چلائے۔ کوئی بھی سسٹم، کوئی بھی نظام چلتا ہے تو اس کے لیے ایک سربراہ کی، ایک ولی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ دین کے جو دین اصل اساس ہے، اس دین کو ستون چاہیے تھا۔ غدیر کیا ہے؟ جو اہم نقطہ ہے غدیر کا، غدیر میں اساس ملی ہے دین کو، غدیر میں دین کو ستون ملا ہے، غدیر میں دین کو محافظ ملا ہے، غدیر دین کو راسخ کرنے کے لیے ہے، اصل اساس ہے۔ یعنی اس قدر قیمتی ہے غدیر کہ اس دن دین کو دستور ملا، اور استوار ہونے کے لیے، دین کے استوار ہونے کے لیے، دین کے راسخ ہونے کے لیے پروردگار عالم نے ایک نظام کو برپا کیا، ایک سسٹم کو بنایا پروردگار عالم نے، جس کو ولایت کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ دین اب اس کو بقا مل گئی ہے۔ ولایت کیا ہے، غدیر کیا ہے، سمجھیے غدیر کو، اس اہم نقطے کو اپنے ذہن میں ضرور رکھیے، خاص طور پہ ہماری جوان نسل مومن و مومنات جو بچیاں ہیں ہماری، خاص طور پہ اور بچے ہیں، اس نقطے کو ذہن میں رکھیے۔ غدیر کیا ہے؟ کیا غدیر فقط نعرے لگا کے چلے جانے کا دن تھا؟ نا، غدیر تو اتنا اہم دن ہے جس دن کافر مایوس ہو گیا۔ غدیر تو اتنا اہم دن ہے کہ جس وقت یہ دین نہ ختم ہونے کے در پہ آیا، یعنی دین کو بقا مل گئی، اب دین باقی رہے گا، یہ دین اب ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس دین کو علی مل گیا ہے، اس دین کو ولی مل گیا ہے، اس دین کو، یہ دین ایک شخصیت سے ہٹ کر اب ایک نظام میں داخل ہو گیا ہے۔ رسول نے اس دین کو پھیلایا، پہلے رسول تھے اور لوگوں کو لگتا تھا کہ کافروں کو اور منافقین کو لگتا تھا، اب جب رسول اس دنیا سے چلے جائیں گے، کیونکہ رسول خود بتا رہے ہیں کہ میرا آخری وقت قریب ہے اور یہ میرا یعنی کہ اختتام کا خطبہ ہے، اور جو کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختتام میں بتایا تھا، اگر وہ سب کچھ جو ان لوگوں نے دیکھا ہوا تھا اور سنا ہوا تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب رسول چلے جائیں گے، اب جب یہ چلے جائیں گے تو پھر اب ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اب غدیر وہ مقام آیا، غدیر وہ جگہ آئی کہ جہاں رسول نے جب اعلان کیا، اور وہ ظاہر ہے وہ خطبہ ہی اس کے غدیر کے نام سے مشہور ہو گیا، تو یہ وہ مقام تھا، یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں پہ جس کا اعلان ہوا تھا وہ ایک شخص نہیں تھا، خالی ایک نظام کا اعلان ہوا تھا۔ دین اب شخصیت سے نکل کر ایک نظام کی طرف آ گیا تھا۔ اب پروردگار عالم نے رسول کے ذریعے سے نظام کا اعلان کیا۔ اصل حقیقت جو ہے وہ نظام ولایت ہے۔ ہمیں جس کا احیاء کرنا ہے، ہم نے جس کے لیے کوشش کرنی ہے، ہم نے جس کے لیے جد و جہد کرنی ہے، وہ نظام ولایت ہے۔ ہم نے ولی کو کیا سمجھا، ہم نے ولی کو کتنا سمجھا؟ اگر آپ اور میں ہم اپنی ذات کو لیں، ہم نے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک وسیلہ سمجھا۔ ہم نے اگر دیکھا جائے تو ہم نے اپنے امام کو، اپنے ولی کو لیا کہ ہم مصیبت میں پھنس جائیں گے تو وہ ہمیں نکال دیں گے۔ ہم نے ولی کس لیے لیا؟ ہم نے ولی لیا کہ جو مشکلات ہیں ہماری، یعنی اگر ہم مر جائیں گے تو ہمیں قبر میں وہ آئیں گے اور قبر میں آ کر ہمیں اس سوال و جواب سے نجات دے دیں گے، ان مشکلات سے جو قبر کی ہوں گی ہماری، ان مشکلات سے ہمیں نجات دے دیں گے۔ اگر ہم تھوڑا سا سوچیں، ہم ولی کہاں مانگ رہے ہیں، ہم ولی کہاں طلب کر رہے ہیں، ہم ولی سے کہاں ملاقات کی طلب کر رہے ہیں؟ ہم موت کے بعد ولی کی طلب کر رہے ہیں، ہم موت کے بعد ولی سے ملاقات کر رہے ہیں، ہم موت کے بعد کہتے ہیں کہ مشکل میں قبر سے نجات دینے کے لیے وہ آئیں گے، کیونکہ ہم سب کو پتا ہے کہ ہم بہت برے پھنسیں گے، جو ہم اعمال ہم زندگی میں اپنی انجام دے رہے ہیں، ہم پھنسیں گے اور بہت برے پھنسیں گے، ہم سب جانتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے ایک وسیلہ، ایک سسٹم ایسا بنایا ہے اپنا کہ ہم نے مولا علی کو اسی لیے رکھا ہے کہ یہ ہمیں اس مشکل سے نجات دے دیں گے اور وہاں پر ملاقات ہوگی۔ لیکن عزیزان من، میں صرف اتنا کہوں گی کہ علی کیا مرنے کے بعد کے لیے تھے؟ علی سے پہلی ملاقات کی تمنا کیا قبر کے لیے تھی؟ ہمارے جنم سے لے کر موت تک خدا نے ہمیں ولایت عطا کی ہے۔ ہماری حیات شروع ہوتی ہے ولایت سے، ہماری حیات کا اختتام بھی ولایت پر ہونا چاہیے۔ ہماری حیات کی مکمل جد و جہد نظام ولایت کے لیے ہونی چاہیے، ہماری ایک ایک سانس نظام ولایت کے لیے جد و جہد کے لیے ہونی چاہیے، ہماری ایک ایک سانس اس نظام کے لیے چلنی چاہیے۔ کتنے عجیب ہے ہم کہ اپنے امام سے، اللہ کے ولی سے، جسے ہم چاہتے ہیں، جس سے ہم عشق کرتے ہیں، اس سے پہلی ملاقات کی تمنا ہم قبر میں رکھتے ہیں، جبکہ خدا نے ولی اس زندگی کے لیے بنایا ہے۔ خدا نے نظام ولایت حیات کے لیے رکھا ہے، خدا نے نظام ولایت آپ کی زندگیوں کے لیے رکھا ہے، نہ کہ آپ کی موت کے لیے۔ زندگی کے لیے خدا نے یہ نظام ولایت بنایا، اور باخدا اگر ہم
ولایت کو نہ سمجھے، اگر ہم غدیر کو نہ سمجھے، اگر ہم غدیر کو نہ پایا ہم نے، جس طرح سے 1400 سالوں سے غدیر مہجور ہے، آپ مناتے ہیں لیکن حقیقت غدیر سے واقف نہیں ہیں، آپ ولایت کا جشن مناتے ہیں لیکن حقیقت ولایت سے غافل ہیں۔ ہم اگر انہی رسموں سے گزرتے رہے اور رسمی جشن مناتے رہے اور رسمی غدیر مناتے رہے اور غدیر کی حقیقت کو ہم نہ پا سکے تو یاد رکھیے یہ سفر ہم کر تو رہے ہیں، اس سفر میں جاری تو ہے یہ سفر ہمارا، لیکن یہ سفر طویل ہو جائے گا، اس سفر کی مشکلات بڑھ جائیں گی اگر رسموں کے ذریعے سے ہی یہ سفر گزرا۔ ہمیں اس سفر کو گزارنا ہے، کچھ مشکلات ہیں راستے میں، ولایت کے راستے میں، نظام ولایت کے راستے میں مشکلات ہیں، لیکن یہ راستہ ناممکن نہیں ہے۔ اس راستے کی ایک منزل ہے، اس راستے نے اس مقام تک آپ کو پہنچانا ہے، اور اس راستے کے لیے ہمیں جو خوبصورت ترین چیز ایک عطا ہوئی ہے وہ انتظار ہے۔ انتظار غدیر تک ہمیں لے کے جاتا ہے، اور ہمیں اپنے وقت کے امام کو تنہا نہیں چھوڑنا، اس غدیر کے احیاء کے لیے، اس غدیر کو لوگوں کو بتانے کے لیے، اس نظام غدیر کو، اس نظام ولایت کو، اس نظام الہی کو برپا کرنے کے لیے جب تک ہماری حیات ہے ہمیں اس کے لیے اپنی زندگیوں میں جد و جہد اور کوشش کرنی چاہیے، یہ سوچ کر کہ یہ ولی جس کا جشن آج آپ منا رہے ہیں، جس کی خوشی آج آپ منا رہے ہیں، اس کو جسے عید اکبر کہہ کر منایا جا رہا ہے، یہ ولی آپ کی حیات کے لیے ولی ہے، یہ ولی نظام حیات کے لیے ولی ہے، نظام الہی کے لیے، اس زندگی کے لیے ولی ہے، اور ہمیں اس زندگی میں اپنے ولی سے ملاقات کرنی ہے، ہمیں اس زندگی میں اپنے ولی کے قریب جانا ہے، ہمیں زندگی میں اپنے ولی کی قربت کو حاصل کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے یہ جوان نسل کہ یہ سلسلہ جاری ہے نظام ولایت کا، کہ اس طرف بہت زیادہ رجوع ہو چکا ہے اور لوگ اس نظام کی طرف جا رہے ہیں۔ اختتام میں دعا ہے پروردگار عالم سے کہ اس دن کے صدقے میں، اس پاک عید کے صدقے میں، اس خوبصورت عید کے صدقے میں، اس خوبصورت دن کے صدقے میں، کہ جس دن پروردگار عالم نے ہمیں ایک بہترین ولی عطا کیا ہے، ہمیں ایک بہترین نظام ولایت عطا کیا ہے، جس نے ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ، سلیقہ اور طریقہ سکھایا ہے، جس نے ہمارے دین کی انشورنس کی ہے، کہ جس کے ذریعے سے اگر ہم اس نظام میں داخل ہو جائیں، اس ستون میں داخل ہو جائیں، اس سسٹم میں داخل ہو جائیں تو ہمارے دین کو انشورنس، ہماری اپنے لوگوں کی یعنی ہماری اپنی ذات کی، ہمارے نفس کے دین کو باقاعدہ ایک انشورنس مل جائے گی، وہ نظام کہ جس کے تحت ہمیں اس زندگی کو گزارنا ہے۔ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم اس نظام کے لیے جد و جہد کر سکیں، اور جلد از جلد امام زمانہ، امام عصر کا ظہور پروردگار عالم فرمائے، اور ہم اپنے امام عصر کی زیارت کریں، اپنی اس حیات میں زیارت کریں خدا کے اس ولی کی، اور ہم کہہ سکیں کل کو ہماری جوان نسل، اور ہم کہہ سکیں کہ ہم نے بھی نظام ولایت کے احیاء کے لیے، اس نظام کو چلانے کے لیے اپنی طرف سے کوششوں کو پیش کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔